امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے جو بھی ہیں جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور جو بھی ان کا انفلوئنس ہے استعمال کر. لیکن پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہوش ہی کوئی نہیں، عقل ہی نہیں. وہ سارے کا سارا جو اس خطے کا نیریٹو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے. حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے انکل جی، طریق پڑھیں آپ. وہ اس لیے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں افغانستان. آپ نے 2 بار ان کے گھر کو تباہ کروایا ہے. ویگرز کے بارے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور بائیڈن کا اس نے یہ نہیں ثابت کیا کہ میں ایک چائے والا ہوں تو میں ملک نہیں چلا سکتا. مطلب اس نے اپنا کام کر کے دکھا دیا. پوٹن ایک ڈکٹیٹر ہے. پوٹن کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ ہولڈز اور فری مین وہ چوز کر سکتا ہے، اور اگر ہم ٹھیک طریقے سے اپروچ کریں بالکل کہہ سکتا ہے. آپ کو پتا سب سے پہلے جو افغانستان کے اوپر جب وار شروع ہوئی تھی، جب مشرف نے اڈے دیے تھے، سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کو اپروچ کیا تھا کہ ہمیں اڈے دو. انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینے. لیکن یہاں پہ بک گیا سب، پورا نظام ہی بک گیا. انہوں نے آفیشیل بیان دے دیا کہ ہم نے کوئی سستا نہیں دیا، یہ سب پروپیگنڈا ہے، الیکشن آ رہے ہیں، سب کچھ پتہ ہے لوگوں کو، ساری چیزوں کو پتہ ہے. آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساتھ ہے. اگر یہ میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ہی ہمارے ایران ہے، کوئی دور نہیں ہے. وہاں سے تیل سستا پڑے گا، بڑے آرام سے وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن وہاں سے نہیں لینا ہم نے. ہمارا آقا ناراض ہو جائے گا. رشین آئل کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان میں اس لیول کی ریفائنریز ہیں، اس لیول کی ٹیکنالوجی مشینری ہے کہ وہ رشین آئل کو ریفائن کر سکیں؟ اسے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ سب ڈرامہ ہے. ہم نے لیا آلموسٹ 64-65 روپیز ڈالر کے حساب سے ہم نے جو یہ لیا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے ریفائن کروانا، یہ تو پھر ہمیں اسی کاسٹ پہ پڑ گیا. اور پہلے ہی قومی خزانے میں کچھ نہیں ریفائن کار سے کرانا ہے. یہ ایک ٹروپی ڈرامہ کھیلا گیا جی، یہ ہوگا فلان ہوگا، کہ تو آپ کو پتہ الیکشن آ رہی. یہ الیکشن کی وجہ سے سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. جب نئی رشیا یوکرین کی وار ہوئی تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ پبلک کیا سوچ رکھتی ہے اس معاملے میں. رشیا یوکرین کی وار سٹارٹ ہوئی، اس ٹائم پہ رشیا پہ پریشر تھا کہ کوئی آئل نہ لے، سینکشنز تھی، ٹھیک ہو گیا. اس ٹائم پہ جن کنٹریز میں لیا انہیں ڈسکاؤنٹ بھی ملا، ریلیشن بھی بہتر ہوئے. تو کیا پاکستان اس ٹائم پہ اگر لے لیتا؟ ہاں، اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا. جہاں ایک چیز پروڈکٹ آپ کو سستی ملی، آپ نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے نا. آپ نے کسی کو، امریکہ کو کتنی دور خوش کیا آپ نے، کتنے ارب ڈالر ہمارا دہشت گردی کے اوپر، اس نے پھر بھی کہا ڈو مور. ٹھیک ہے، ڈو مور کا بالکل کہا. وہ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ تباہی ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور انہوں نے کر دیا برباد. تو ہم بیوقوف ہیں. ہم نے اپنے اوپر یہ الزام بھی لیا، ٹیررزم کا جو ان سا الزام اپنے اوپر لے لیا، ریلیشن اپنے افغانستان سے خراب کر لیے. آج اکانومی ہماری ڈاؤن ہے، اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے بقول کہ ہمیں وہ امریکہ آقا سے پوچھ کے کرنا پڑتا ہے. تو ہم بیوقوف ہیں، ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم لالچی ہیں، ہم غلام ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے ساری، جو یہاں سے جو غلامی ہے نا، وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے. سارے ان کے جو مفاد ہیں وہ باہر ہیں. ان کو پتہ ہے آج ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے امریکہ کے، جو ان کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا. پاکستان کو کچھ نہیں ہونا، ان کو اپنا نقصان ہونا. بالکل. جو کہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن، آئی تھنک نیشنل سیکورٹی، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے دیکھ لیں آپ، انڈین ڈیموکریسی فنکشننگ ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ امریکہ. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جب ڈیل کرنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے ڈیل نہیں کرنا، آپ نے وہاں کی لوکل کریکٹرسٹکس دیکھنی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل آیا ہے فارن افیئرس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ شیئرڈ ویلیوز پہ بات نہیں کرنی، شیئرڈ انٹرسٹ پہ بات کرنی ہے. سو اٹ مینس کہ آج امریکہ جو ہے وہ اس بات پہ کنونس ہو گیا کہ ہمیں انڈیا سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں منوانی، بلکہ انڈیا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہاں پہ جا کے ڈیل کرنا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہی ویسے ہی ہے جیسے، ان ادر ورڈز بیسیکلی یہ کرٹیسزم بھی ہے، لیکن ان ادر ورڈز دس از آلسو دی ایکسیپٹنس آف انڈین سٹینس ایز ویل. کرٹیسزم ان اے سینس کہ بھائی انڈیا اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اولڈسٹ ڈیموکریسی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ انڈیا نے کس طرح اپنے آپ کو منوا لیا. ٹھیک ہے جناب. اور یہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے پی ایم مودی جو ہیں وہ ایجپٹ بھی رکیں گے،
اور وہاں پہ وہ اپنی جو 4,000 فوجی ہیں جو ورلڈ وار 1 میں لڑے تھے، ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں یہ تو یونائٹڈ انڈیا کے سارے فوجی تھے، پاکستانی کیوں ان کو جا کے اون نہیں کر سکتا، یا پاکستان کیوں بات نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا جی ہم 4,000 فوجیوں کی جا کے جو وہاں پہ وہ کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، اور جو کہ جناب ایجپٹ اور فلسطین کی میں جو ہے وہ اپنی جانیں چلے گی۔ انڈین آرمی جو تھی اس وقت، جو ورلڈ وار 1 میں انڈین آرمی تھی، وہ کوئی صرف انڈیا کی تھوڑی تھی، وہ تو پورے خطے کی تھی، لیکن پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہوش ہی کوئی نہیں، عقل ہی نہیں۔ وہ سارے کا سارا جو اس خطے کا نیریٹو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے، ساری کی ساری جو سٹوری ہے اس خطے کی وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا انڈیا کی اگر بات کریں 1947 میں وہ بھی آزاد ہوئے، مطلب غلامی سے سر جمہوریت دیکھنی ہے نا، ہاں یہ ساتھ ہی انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، دیکھیں آج کہاں ترقی کر گئے، آئی ٹی میں کتنے ارب کمار ہے۔ وہ کیسے گیا؟ بات یہ ہے، یہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ سر جی وہ ایسے گیا نا کہ ان کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا نا، کسی کی جرت نہیں ہے ان کے پارلیمان کے اندر کوئی مداخلت کرے۔ ٹھیک ہے، اب جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی؟ سر وہ تب آئیں گی جب یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی کہ کہے گی کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ یہ جب تک یہ قوم کے اندر شعور نہیں آئے گا، ہم بٹے ہوئے ہیں سیاسی پارٹی کے اندر، ہم صوبوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، جب تک یہ Knowledge نہیں آئے گا، awareness نہیں آئے گی، اویئرنیس نہیں آئے گی، جب تک ہمیں صحیح طرح، ہمارا میڈیا بھی ٹھیک طرح سے نہیں بتاتا یہ نا۔ بھی بات ہے، اب ایسے جو ہی۔ سب سے نیگیٹو رول ہے اس ٹائم وہ میڈیا کا ہے۔ پرائم منسٹر مودی نے جس طرح چیزوں کو ٹرانسفارم کیا ہے، مطلب ہی از بین این ایکسیلنٹ اسٹیٹسمین۔ اس نے یہ نہیں ثابت کیا کہ میں ایک چائے والا ہوں تو میں ملک نہیں چلا سکتا، مطلب اس نے اپنا کام کر کے دکھا دیا۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کو کیا لگے، کسی کو اس سے کیا تکلیف ہو یا کسی کو خوشی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے نا سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از آرفن۔ آج مودی کامیاب ہو کے سب اس کو اون کریں گے، وہ ناکام ہوتا تو سارے کہنا ہے یار دیکھو یار کی ہے۔ سو ہمیں یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے جانا کدھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ایونٹ اس کو جب انٹرنیشنل میڈیا اٹینڈ کرے گا، کوئی پاکستان کا ایسا لیڈر ہے جو ہم اپنی سافٹ پاور دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ کرکٹ ہی کرکٹ ہے، ہمارا کرکٹ اتنا مشہور تھا کہ سعودیز نے انڈیا سے کرکٹ لے لیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی اسپوک ٹو سم ون، انہوں نے مجھے بتایا کہ دا پرابلم از کہ آئی پی ایل اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اور وہ ان کے پاس اتنا بزنس ہے کہ آئی پی ایل اگر یونائٹ کرے گا سعودیز کے ساتھ تو سارا بزنس اور وہ سائیکل گھومے گا نا۔